آج سے قریب 4500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جو آج بھی اپنی مثال خود ہے، دی گریٹ پیرامڈس آف دی گیزا۔ قریب 4000 سالوں تک یہ انسانی تاریخ کی بلند ترین تعمیرات میں سے ایک رہے۔ اس کی تعمیر میں اتنے بھاری بھرکم پتھر استعمال ہوئے کہ پیرامڈس کا کل وزن 6 ملین ٹن کے قریب ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے، بغیر کرین کے، آخر اتنے بڑے مونومنٹس کو تعمیر کیسے کیا گیا۔ پھر بھی ایجپٹ کے لوگوں نے ایک ایسا مونومنٹ بنایا جو آج کے دن تک کھڑا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا مونومنٹ بنایا گیا بغیر ٹیکنالوجی کے، جو جلتی دھوپ میں، بارشوں میں، طوفان آئے، بارش آئے، دنیا میں کوئی اتنی پرانی چیز آج موجود نہیں جتنا کہ پیرامڈس آف دا گیزا۔ ایک اندازے کے مطابق دی گریٹ پیرامڈس آف دا گیزا کو بنایا گیا تقریباً 2560 BC میں، اور اس کی تعمیر فیرو خوفو نے کروائی۔ پیرامڈز کی کل تعداد 118 سے بھی زیادہ ہے، مگر بہتر حالت میں بچنے والے پیرامڈز صرف 3 ہی ہیں۔ آخر کیوں اتنے بھاری بھرکم مونومنٹس کو بنایا گیا؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ سے ملتا ہے۔ آخر کیوں بادشاہوں نے، فیروز نے اتنے بھاری بھرکم مونومنٹس بنوائے؟ اس کا جواب بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ اس طرح کے مونومنٹس کو ایک مقبرے کے طور پہ بنایا جاتا ہے، اور وہاں ان کے فیروز کو دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ ایجپٹ کے لوگ آفٹر لائف میں اعتبار کرتے تھے۔ یعنی ان کا ماننا یہ تھا کہ حساب کتاب کے بعد ان کے جسم اور روح کو پھر سے ملایا جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی ایک عام آدمی کی طرح جی سکتے ہیں۔ اسی لیے ان پیرامڈس میں جب بھی کسی فیرو کو دفنایا جاتا تو اس کے ساتھ بہت سارا کھانا، اس کے استعمال کی چیزیں اور دیگر اشیاء ضرورت اس کے ساتھ وہیں دفن کی جاتی۔ آج سے کئی سال پہلے جب ریسرچرز ان پیرامڈس کے اندر گئے تو انہیں وہاں سے ایک خالی کافن اور چند سونے کے سکے اور کچھ زیورات ملے۔ ان کا ایسا ماننا ہے کہ کسی نے کسی طرح اس پیرامڈ کے اندر سے اس فیرو کی لاش کو چرا لیا۔ پیرامڈس آف دا گیزا کے بارے میں ڈفرینٹ تھیوریز موجود ہیں۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ پیرامڈس کو ایک پاور پلانٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا اور ان سے بجلی بھی پیدا کی جاتی تھی، اور اس تھیوری کی سپورٹ میں کچھ پچھلے زمانے کے آرٹ ورکس دکھائے جاتے ہیں جن میں واضح طور پر بجلی پیدا کرنے اور بجلی کو استعمال کرنے کے طریقے موجود تھے۔ اس سے ملتی جلتی ایک تھیوری جو کہ 1998 میں پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ ان پیرامڈس کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ ان میں بہت سارا اناج اور بہت سارا کھانا سٹور ہو سکے، لیکن اس طرح کے وہاں پہ کوئی نشان نہیں ملتے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب بھی ریسرچرز اس پیرامڈس کے اندر گئے تو انہیں وہاں سے صرف ایک خالی کوفن اور تھوڑا سا سونا اور زیورات ملے۔ لیکن تمام تھیوریز میں جو سب سے کامن تھیوری ہے وہ یہی ہے کہ ان پیرامڈس کو ٹوم کی فارم میں بنایا گیا تاکہ ان میں فیروز کو دفن کیا جا سکے۔ یہاں سب سے جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ ان پیرامڈس کو آخر بنایا کیسے گیا، کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آج سے 4500 سال پہلے کوئی ٹیکنالوجی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ ان لوگوں کے پاس تو کوئی ٹائر بھی نہیں تھے جن کے تھرو وہ ان پتھروں کو اتنی اونچائی تک گھسیٹ کے لے جا سکتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں نے 137 میٹر اونچی عمارت کھڑی کی جبکہ ان کے پاس کوئی کرین نہیں تھی؟ آخر اتنے بھاری بھرکم پتھروں کو زمین سے اٹھا کر 137 میٹر کی اونچائی تک وہ لے کر کیسے گئے؟ کیونکہ وہ تمام پتھر جو پیرامڈس آف دا گیزا کی تعمیر میں استعمال کیے گئے وہ بہت بھاری بھرکم پتھر ہیں، اور ان پتھروں کا وزن 3 ٹن سے لے کے 80 ٹن کے درمیان میں ہے۔ ہر پتھر کو نہایت صفائی سے کاٹا گیا ہے جبکہ ان کے پاس کاٹنے کے لیے کوئی بھی ٹولز اویلیبل نہیں تھے۔ پھر ان پتھروں کو ایک کے اوپر ایک اس طرح سے جوڑا گیا کہ وہ ایک پیرامڈ کی شیپ میں آ جائے، اور تاریخ کے مطابق یہ ساری کنسٹرکشن ان لوگوں نے 20 سالوں میں مکمل کی۔ یعنی وہ مونومنٹس جو پچھلے 4500 سال سے ایگزسٹ کرتی ہیں وہ صرف 20 سالوں میں انہوں نے بنا کے دکھائی۔ اس مونومنٹ کو 20 سالوں میں 30,000 سے 1,00,000 مزدوروں نے مل کے بنایا، اور وہ مزدور کوئی عام مزدور نہیں، ہائیلی اسکلڈ مزدور تھے۔ ان پیرامڈس کو تعمیر کرنے میں جو پتھر استعمال ہوئے ان میں 5.5 ملین ٹن لائم سٹون، 8,000 ٹن گرینائٹ اور تقریباً 5,00,000 ٹن موٹر استعمال ہوا۔ یہ پتھر وہاں ارد گرد کے علاقے سے ملے اور کچھ پتھروں کو دور دراز کے علاقے سے وہاں لایا گیا، اور جو پتھر دور دراز علاقے سے لائے گئے وہ تقریباً 8,000 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی وہاں تک لائے گئے۔ یہاں جو سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ آخر ان پتھروں کو اتنی دور سے پیرامڈس کے پاس لایا کیسے گیا، اور پھر ان پتھروں کو ایک کے اوپر ایک جوڑا کیسے گیا۔
تو ایک تھیوری ہے جس کو 2015 میں پیش کیا گیا تھا. وہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایک ریمپ بنایا اور اس ریمپ کے اوپر ان پتھروں کو کھینچ کے اتنی اونچائی تک لے کر گئے. اب وہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ وہ جو ریمپ تھا اس کی جو دوری تھی، اس کی جو لمبائی تھی، یعنی پیرامڈ سے اس کا جو فاصلہ تھا وہ تقریباً 5 کلومیٹر کا تھا. یعنی ان پتھروں کو 5 کلومیٹر دور سے ایک ریمپ کے تھرو کھینچ کے گھسیٹ کے اس طرح کی اونچائی پہ لایا گیا، پھر ان کو ایک کے اوپر ایک جوڑا گیا، جس سے آج دنیا کا سب سے شاندار مونومنٹ بنا. ایک پیرامڈ کی کنسٹرکشن میں قریب 20,000 پتھر استعمال ہوئے اور انہوں نے اس کنسٹرکشن کو 20 سالوں میں مکمل کیا. یعنی ایک دن میں ایک پتھر کو اس کی جگہ پر رکھنا یہ سننے میں ناممکن لگتا ہے، لیکن مصر کے لوگوں نے، ایجپٹ کے لوگوں نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور انہوں نے دنیا کا سب سے یونیک اور سب سے بڑا مونومنٹ بنا کے دکھایا صرف 20 سالوں میں. دی گریٹ پیرامڈس آف گزا دنیا کے واحد مونومنٹس ہیں جن کی کنسٹرکشن میں صرف 20 سالوں کا وقت لگا. اگر آپ ان پیرامڈس کا ڈیزائن دیکھیں تو اس میں ایک جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ان پیرامڈ کی چاروں سائڈیں بالکل برابر ہیں. وہ نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ چاروں ڈائریکشنز میں بالکل ایک جتنی لمبائی اور ایک جیسی ہی چوڑائی موجود ہے ان کی. یعنی ایک تھیورین کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ دن کو بھی کام کرتے تھے اور رات کو بھی کام کرتے تھے. جب دن ہوتا تھا تو یہ ایسٹ اور ویسٹ کے پتھر جوڑتے تھے، جب رات آتی تھی تو یہ لوگ نارتھ اور ساؤتھ کے پتھر جوڑتے تھے. یعنی دیکھیں اس وقت میں نہ تو کمپس موجود تھا، نہ جی پی ایس اور نہ ہی کوئی پیمانہ، پھر بھی اتنی ایکوریٹلی ان سٹرکچر کو پہلے ڈرا کیا گیا، پھر ان ڈرا کیے ہوئے سٹرکچرز کے اوپر پتھروں کو جوڑ کے ان پیرامڈس آف گزا کا سٹرکچر بنایا گیا. لیکن سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی آج بھی سب سے بڑی مسٹری ہے، آخر ان پیرامڈس کو کس طرح سے بنایا گیا. ہزاروں تھیوریز پیش کی گئیں، لاکھوں ہائپوتھسز دیے گئے، لیکن دنیا کی مسٹریز میں آج بھی اس کا نام سب سے پہلے آتا ہے کہ آخر کس طرح سے ان لوگوں نے وداؤٹ اینی کائنڈ آف ٹیکنالوجی، وداؤٹ اینی کائنڈ آف ٹولز اتنے بڑے سٹرکچرز کو بنایا جن کا کل رقبہ تقریباً 13 ایکڑ کے قریب ہے. یعنی وہ 13 ایکڑ پہ پھیلے ہوئے اور 138 میٹر کی اونچائی تک پھیلے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے سٹرکچرز، جن کو صحرا میں ریت میں بنایا گیا اور وہ اتنی ایکوریسی سے کنسٹرکٹ کیے گئے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود، اتنے طوفان، زلزلے، بارشیں آنے کے باوجود وہ آج بھی اپنی جگہ پر موجود کھڑے ہیں.